اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ضد کرنا چھوڑ دیں اور جذبات پر قابو پانا سیکھ لیں تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آج آپ کے ساتھ وہ پوائنٹ شیئر کروں جس سے آپ اپنے بچوں کی ضد کو کم کر سکتے ہیں بلکہ ختم کر سکتے ہیں اور انہیں جذبات پر قابو پانا سکھا سکتے ہیں۔ ضدی اور جذباتی بچوں کی تربیت تھوڑا نرمی اور سمجھداری اور مستقل مزاجی سے کی جاتی ہے۔ ایسے بچے نہایت ہی حساس ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رویہ بھی بہت متوازن رکھنا چاہیے۔ یہ بچے بہت زیادہ توجہ چاہتے ہیں اور ان کو محبت اور توجہ کے ساتھ ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ آج میں کچھ آپ کے ساتھ پوائنٹ شیئر کروں گی جو آپ کی زندگی میں مثبت اثرات ڈالیں گے۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، آمین ثم آمین۔ میرے پاس کپڑے سٹیچنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ میں کپڑے سٹچ کرتی ہوں۔ آج ہم ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی سٹچ کرتے ہیں اور ٹاپک پر بات بھی کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، جذبات کو سمجھنا اور تسلیم کرنا۔ ایسے بچے اپنے جذبات کو گہری شدت سے محسوس کرتے ہیں، جیسے غصہ، اداسی یا خوشی۔ اگر آپ ان کے جذبات کو رد کریں گے یا مذاق اڑائیں گے تو یہ مزید بگڑتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر تھوڑا نرم مزاجی کا ہونا چاہیے۔ جب آپ سے آپ کا بچہ کہے کہ مجھے برا لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہیں دکھ ہوا ہے، آؤ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کو کسی بات کا برا لگ رہا ہے اور وہ آپ کو بتا رہا ہے تو آپ نے نرمی سے اس کی بات کو سننا ہے۔ نرمی آپ نے کرنی ہے، لیکن نرمی کے ساتھ آپ نے واضح حدود مقرر کرنی ہے۔ ضدی بچے اصول پسند ہوتے ہیں، لیکن اگر اصول سخت ہوں تو وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ نرم لہجے میں اصول بنائیں اور ان پر قائم رہیں۔ جیسے بچوں سے کہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم گیم کھیلنا چاہتے ہو، لیکن ہمیں سونے سے پہلے صرف آدھا گھنٹہ اسکرین ٹائم کی اجازت ہے۔ جب آپ بچے کے ساتھ مل کر ایک ٹائم ٹیبل بنائیں گی تو بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے اس ٹائم گیم کھیلنی ہے اور یہ ٹائم میرا سونے کا ہے۔ اور پھر جب آپ بچے کو یاد دہانی کروائیں گی کہ دیکھو اب ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا تھا جس میں یہ ٹائم ہمارا سونے کا ہے، کھیلنے کا نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، انفرادی توجہ دینا۔ یہ بچے اکثر دوسروں کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کرتے۔ تنہائی میں ان کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ وہ آپ سے کھل کر بات کر سکیں۔ روزانہ 5، 10، 15 منٹ ان کے ساتھ کھیلیں یا واک پر لے جائیں انہیں ساتھ اور ان کی بات سنیں، کسی تبصرے کے بغیر۔ ان کوئی بات میں یہ جب آپ سے بات کر رہے ہوں تو آپ ان کو ٹوکیں نہیں اور اسی وقت آپ نے نصیحتیں نہیں کرنی جب تک ان کی بات پوری نہ ہو جائے۔ جب یہ اپنی بات پوری کر لیں تو پھر آپ بھی تحمل مزاجی کے ساتھ سوچ سمجھ کر جواب دیں کہ آپ نے اس وقت بچے کو کیا جواب دینا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، مثبت فیڈ بیک دینا۔ جذباتی بچے تنقید سے جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ انہیں ان کی اچھی عادات پر سراہیں تاکہ وہ خود اعتمادی محسوس کریں۔ جیسے کہ آپ بچے سے کہیں کہ مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے آج اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہو۔ جب آپ اپنے بچے کے اندر اچھائیاں اگر کم ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گی، بچے کو بتائیں گی کہ یہ چیز آپ میں اچھی ہے، اس پر بات کریں گی، اس کی تعریف کریں گی تو وہ انہی چیزوں کو لے کر زندگی میں آگے چلے گا۔ نمبر 5، جذباتی الفاظ سکھانا۔ ایسے بچوں کو اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے الفاظ سکھائیں۔ یہ ان کی اندرونی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
بعض ٹائم بچے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے، جس سے وہ اندرونی دباؤ میں چلے جاتے ہیں اور جس سے وہ ضدی بن جاتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا، تو آپ نے بچے سے کہنا ہے کہ جب تم اداس ہوتے ہو تو کہہ سکتے ہو، امی مجھے اداسی محسوس ہو رہی ہے، میں تھوڑا اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ جب تمہیں کسی بھی چیز کی طلب ہو، تم کچھ بھی فیل کر رہے ہو تو تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، مجھے بتا سکتے ہو۔ پوائنٹ نمبر 6، دعاؤں اور ذکر کی تربیت دینا۔ اسلامی تربیت جذباتی سکون کا ذریعہ ہے۔ نماز، دعا اور اللہ سے تعلق جذباتی بچوں کو تسلی دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ سونے سے پہلے بچوں کو آیت الکرسی اور سورۃ الناس پڑھنے کی تربیت دیں اور ساتھ خود بھی بیٹھ کر پڑھیں۔ نمبر 7، اظہار رائے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ان بچوں کو بولنے دیں، خود کو ظاہر کرنے دیں تاکہ وہ اندر سے دب نہ جائیں۔ جیسے کہ آپ بچے سے کہیں کہ تمہاری بات میرے لیے بہت اہم ہے، تم جو محسوس کرتے ہو مجھے بتاؤ۔ تنہائی سے بچانا۔ جذباتی بچے اکیلا رہنے پر زیادہ منفی خیالات پر گھر سکتے ہیں۔ انہیں مصروف رکھیں اور محبت بھری صحبت میں رکھیں۔ ان کے ساتھ کتابیں پڑھیں، چھوٹے پروجیکٹ پر کام کریں یا گھر کے چھوٹے کاموں میں شریک کریں۔ اگر آپ بچے کے ساتھ نہیں کھیل سکتی لیکن بچہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیلپ کروا سکتا ہے، اس طرح بچہ تنہائی سے بچے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ، رول ماڈل بننا۔ بچے آپ کی جذباتی رد عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر آپ غصے یا تناؤ میں نرمی سے پیش آتے ہیں تو وہ آپ سے سیکھیں گے، اور جیسے ہی آپ اپنے بچے کے ساتھ اس ماحول کو جس طرح پریزنٹ کریں گے، جیسے کہ اگر آپ کو غصہ تھا اور آپ نے غصے میں نرمی دکھائی تو آپ نے اپنے بچے سے کہنا ہے کہ مجھے غصہ آیا تھا لیکن میں نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا، تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ اس طرح بچے کو بھی خود میں غصے میں خود کو کنٹرول کرنا آئے گا اور اسے پتہ ہوگا کہ ہر دفعہ غصے کو باہر نکالنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بچے فوراً نہیں بدلتے، ان کے ساتھ مستقل مزاجی اور صابر رہنا ہوگا۔ جلدی نتائج کی توقع نہ رکھیں، اور بچے کو بار بار سمجھانا پڑے تو محبت سے سمجھائیں، ڈانٹ یا مایوسی نہ دکھائیں کہ جیسے ایسے جملے آپ کے منہ سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ مایوس ہو چکے ہیں۔ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم تو کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتے اور تم نے ایسا ہی کرنا ہے، اور ایسے جملے اور ایسی چیزیں بچوں کو اور زیادہ جذباتی اور ضدی بنا سکتا ہے۔ جذباتی اور ضدی بچوں کی تربیت میں تعلیم اور ٹیکنالوجی یعنی موبائل سے متعلق بھی ایک اہم پہلو ہے کہ بچوں کو ان چیزوں سے بالکل دور مت کریں۔ پڑھائی میں دلچسپی پیدا کرنا اور زور زبردستی کے بغیر۔ ضدی بچے اکثر زیادہ سوچتے ہیں اور دباؤ کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان پر پڑھائی کے لیے سختی کی جائے تو وہ مزید دور ہو سکتے ہیں۔ سبق کو کہانی کی صورت میں سنائیں، تصویریں، کتابیں، تعلیمی ویڈیوز اور رنگین چارٹس استعمال کریں۔ بچے کی ہر کامیابی پر، چھوٹی چھوٹی چیز پر اس کی تعریف کریں کہ واہ تم نے تو آج 3 صفحے پڑھ لیے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پہلے سے بچے کے ساتھ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ آپ نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک پڑھنا ہے اور یہ ٹائم آپ کے پڑھنے کا ہے، یا آپ بچے سے ہی پوچھیں کہ بیٹا آپ نے کس ٹائم سے لے کر کب تک آپ نے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ تو جب بچہ اپنا ٹائم خود ڈیسائیڈ کرے گا تو وہ اس ٹائم آپ کو خود بتائے گا کہ مما یہ میرا ٹائم پڑھنے کا ہے۔ بچوں کے لیے ایک پرسکون اور صاف دلچسپ ماحول بنائیں تاکہ وہ ذہنی طور پر پڑھائی کی طرف مائل ہو۔ روزانہ ایک ہی وقت پر ہوم ورک کرے اور مطالعے کی جگہ پر موبائل وغیرہ اور ٹی وی وغیرہ نہ ہو تاکہ وہ پڑھائی میں دل لگا سکے۔ موبائل اور اسکرین ٹائم کو کم کرنے کے لیے جو حکمت عملی آپ نے اپنانی ہے
موبائل اچانک چھیننا یا سختی سے بند کروانا بچے کو بغاوت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ متبادل طریقے سے بچے کے ساتھ آپ جو ٹائم بچے کا اسکرین ٹائم ہے، موبائل ٹائم وہ جس ٹائم یوز کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس ٹائم آپ بچے کو اپنے ساتھ انوالو کریں اور مثبت طریقے سے بچے کی عادت کو کم کریں۔ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، روزانہ صرف آدھا گھنٹہ گیم ہو اور وہ بھی شام کے بعد۔ کاغذ پر ڈرائنگ، کہانیاں سنانا یا بورڈ گیمز کھیلنا وغیرہ بچے کے ساتھ کھیلیں۔ اگر والدین خود زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو بچہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ کوشش کریں کہ آپ خود بھی موبائل کو کم استعمال کریں۔ نیند، خوراک اور جسمانی سرگرمیاں جذباتی بچے اگر نیند پوری نہیں لیں گے تو وہ جسمانی طور پر سست ہوں گے اور مزید حساس اور غصے والے ہو جاتے ہیں۔ سونے کا وقت مقرر کریں، متوازن غذا دیں، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کروائیں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ پارک میں سائیکل یا کوئی ایکسرسائز ضرور کروائیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ذمہ داریاں دینا، ایسے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں کی ذمہ داریاں دیں تاکہ وہ خود پر اعتماد کرنا محسوس کریں۔ آج تم نے پانی کی بوتلیں بھرو گے، ایسے کام جس میں بچوں کو خوشی بھی ہو کرنے میں اور جو بچوں کے لیے ایزی بھی ہو، اور اس طرح بچے اپنے کام کو پورا کرنے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا سیکھتے ہیں۔ دینی تعلیم کو تربیت کا حصہ بنانا، اسلامی تعلیمات بچوں کی شخصیت کو متوازن بناتی ہے اور انہیں صبر، شکر اور ذہانت اور توکل سکھاتی ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچوں کو سنائیں۔ نماز کے بعد ایک دو دعائیں روزانہ یاد کرائیں۔ ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کو آسان ترجمہ سنائیں۔ بچوں کی تربیت صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ آپ جیسا ماحول بنائیں گے ویسا ہی بچہ بنے گا۔ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور نیک بنائے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ ایسا سیکھا ہے جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے تو آپ اچھی بات کو آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔